अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। सर जी बात ये है वल फितना अशद्दु मिनल कत्ल। फितना जो है वो कत्ल से भी ज़्यादा सख्त होता है। मैं कई दफ़ा आपको कहता हूँ कि हमारे जितने मुअज़्ज़िज़ीन हैं सियासत के या जितने मुअज़्ज़िज़ीन हैं मज़हब के, जिनमें मौलाना तारिक जमील वगैरह ये वो, तो वो जो है ना, जो इमरान खान के साथ लगा है, यकीन करो, कोई स्पोर्ट्समैन हो, कोई आलम दीन हो, कोई सियासतदान हो, वो ज़ीरो पे चला गया। ज़ीरो पे सोना जो था ना वो लोहा बन गया। ये आप मेरी बात मानते हैं ना? उसमें कितना जी जंगीर तरीन और फलाना और ये वो सारे, और जिन्होंने उसको छोड़ा है इमरान खान को, वो मेरे ख्याल फलाह पा गए, यानी कामयाबी उनको मिल गई। फलाह का मतलब है कामयाबी। आज ये खबरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब हमेशा के लिए पाकिस्तान उन्होंने छोड़ दिए, और उनका ये बयान था कि जितना जलील मुझे पाकिस्तान में कर दिया गया है, मैं अब पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता और मेरी बड़ी खिदमत हैं। इसका आगाज़ हुआ था दोस्तों मानसेरा में, मानसेरा हज़ारा के इलाके में, मानसेरा हज़ारा डिवीज़न के इलाके में एक तबलीगी इज्तिमा था। तो वहाँ पे मौलाना साहब को कहा गया कि तुम खिताब नहीं करोगे। तो मौलाना साहब सख्ती में आ गया कि नहीं, मैं खिताब करूँगा, और ज़बरदस्ती माइक वगैरह, एक दिन पहले की बात है, छीन लिया गया। उन्होंने कहा जी मुझे कोई माइक का लाल नहीं रोक सकता, और जो रोकेगा उसके ऊपर लानत लोग भेजेंगे, और ये वो इस तरह करके ना उन्होंने ये बात की। वहाँ उन्होंने मानसेरा में एक रात गुजारी, बहुत ही बड़े कोई अमीर तरीन आदमी के घर में, और वीआईपी खाने शाने खाए। पीटीआई के वो कहते हैं जी वो घर था कोई। और उसके बाद उन्होंने कहा जी अगली जोहर के नमाज पे मैं आऊँगा अगले दिन, और मेरा खिताब है। खैर वो तबलीगी जमात वाले इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा जी मौलाना साहब को खिताब नहीं करने दिया, करने देंगे। लेकिन मौलाना साहब ने कहा जी कि नहीं, मैंने खिताब करना ही करना है, मुझे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। ये कह के ना वो वहाँ से चले गए कि कल मैं आऊँगा और जोहर के बाद मेरा खिताब है। अब वो आलम दीन परेशान हो गए। उन्होंने कहा जी तबलीगी जमात में तो कभी इस तरह का माहौल बना ही नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा सारी जमातों में होता है, जमात इस्लामी तक में हो जाता है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, लेकिन तबलीगी जमात में कभी ऐसा नहीं होता। ये आप मानते हैं ना? हम भी 50 साल से सुन रहे हैं तबलीगी जमात का, कभी ऐसे नहीं हुआ। तो मौलाना तारिक जमील ने जनाब वो जो मौलवी उनको मना कर रहे थे ना, उन सबको एक एक को कहा कि ज़ियाउल हक मौलवी तुझे मैंने सिखाया है, मौलवी यकूब तुझे मैंने सिखाया है, मौलवी फलाना, ये वो गालियाँ निकाली, अच्छे अल्फाज वाली गालियाँ कह रहा हूँ ना, यानी लानत हो तुम पे, तुमने तबलीग का भट्ठा बिठा दिया है, तुम्हें ये तबलीग का ना कुरान में है ना हदीस में है जो तुम करते हो, ये वो इस तरह करके ना उसने अपने खूर मौलाना साहब ने भड़ास निकाली। दूसरे दिन जब जोहर का वक्त हुआ तो कहते हैं जी कि उन्होंने, वो हम तो कंटेनर लगाते हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगा दी और सारे रास्ते बंद कर दिए, और मौलाना तारिक जमील को फिर रास्ते से ही उन्होंने वापस कर दिया, जिसका मौलाना साहब को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा जी आपने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की है, ये है वो है, ये खबर है। और अब ये कल की खबर बता रहे हैं, कल की, कि मौलाना साहब एक मस्जिद में ख़िताब करने के लिए गए, तो वहाँ पे जनाब अली ख़िताब के दौरान ही लोग कुछ आए मौलाना साहब के पास, और उन्होंने कहा जी कि आप यहाँ ख़िताब अपना बंद कर दें, आपका ख़िताब कोई नहीं सुनना चाहता। मौलाना साहब हैरान हुए और उनको फिर मजबूरन बंद करना पड़ा। उन्होंने कहा जी ये आप इधर ख़िताब नहीं कर सकते, तो उन्होंने बंद करके चले गए। वो वीडियो भी बड़ी वायरल हुई है कि मौलाना साहब को वहाँ से इधर माई शाई को उतार के हटा रहे हैं।
اب سر جی دوستوں بات یہ ہے، میں نے بھی مولانا صاحب کی بطور ہائی کورٹ کے ادھر خطاب کرنے آئے تھے، ہمارے چشتی صاحب تھے صدر، انہوں نے بلایا تھا، ہم نے بڑے شوق سے سنا تھا کہ بھئی مولانا صاحب آئے ہیں اور مولانا صاحب رلاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سب کو وہ رلاتے ہیں، رلایا ہے سب کو۔ تو اب ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے اوپر تبلیغی جماعت میں سب سے بڑا اعتراض یہ کیا کہ یہ مولانا طارق صاحب تبلیغی جماعت میں سیاست کو ہوا دے رہے ہیں اور عمران خان کی ناجائز حمایت کرتے ہیں، یہ ان کے اوپر الزام لگا ہے۔ اور ان کو اس لیے تبلیغی جماعت نے پہلی دفعہ زندگی میں، سر جی میں سن رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت نے کسی کو نکالا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، میرے خیال ہے سیاسی پارٹیاں بھی ایسے کسی کو نہیں نکالتی جس طرح طارق جمیل کو نکالا گیا۔ تو یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ان کے اپنے گروپ کے کہہ رہے ہیں لوگ سارے۔ تو مولانا کہا جی میں نے 4 براعظموں میں یہ کیا ہے۔ مولانا کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے ذریعے کمائیوں کی صورت کی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ ہے مولانا طارق MTJ، وہ فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے، یہ کپڑے وغیرہ بیچتے ہیں گارمنٹس کے، ادھر لندن، امریکہ، برطانیہ، ہر جگہ ان کی شاخیں ہیں، اور انہوں نے وہ کہتے ہیں جی میں بالکل جدی پشتی امیر ہوں اور یہ ہے اور وہ ہے فلانا، یہ وہ باتیں وہ کر رہے تھے۔ تو یہ الزام لگے ہیں، اور آج یہ خبریں پھیل رہی ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے عمران ریاض کی طرح پاکستان چھوڑ دیا ہے اور وہ لندن آ گئے ہیں، اور لندن بھی ادھر بڑے مشہور ایک قادیانی ہیں، قادیانی مشہور ہیں، پتہ نہیں ہیں یا نہیں، ہمیں تو نہیں اس کی تحقیق نہیں کی، انیل مسرت صاحب PTI کے وہ ہیں، تو انہوں نے ان کا جی ادھر استقبال کیا لندن میں، اور انہوں نے کہا جی مولانا صاحب ادھر آپ رہیں، ہمارے پاس رہیں۔ یہ سر جی دیکھیں حالات، واقعی بشرا بی بی کو دیکھیں، دوسرا کتنی نیک پاک صاف تھی کہ وہ اس کا خامد کہتا تھا کہ یہ بڑی نیک خاتون ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کیا حال ہوا ہے، بشرا بی بی جادوگرنی اور یہ اور وہ، اس کے اوپر گالیاں لوگ دے رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کے ساتھ جو بھی جڑا ہے وہ ذلیل ہوئے، بہت عبرتناک شکست ملی ہے عمران خان کو اور عمران خان کے سارے ساتھیوں کو۔ تو آج جناب علی یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا طارق جمیل ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ آئے۔ ویسے یہ مجھے لگ نہیں رہا، کیونکہ ابھی ان کے خلاف کوئی پرچے ورچے نہیں بنے، ابھی افواہیں ہی ہیں میرے خیال ہے، کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب کی بڑی پراپرٹی ہے پاکستان میں۔ ویسے تو سر جی ان کی پراپرٹی بہت ہے پوری دنیا میں، ان سارے علماء کی۔ طاہر القادری کو دیکھیں، وہ اب پاکستان آنے کے قابل نہیں رہا، عمران خان کو اپنا کزن کہتا ہے۔ طاہر القادری اس کے بعد نہیں نہ آیا، پہلے تو ہر 2 مہینے بعد، سال بعد چندہ شندہ لینے کے لیے آ جاتا تھا، تو وہ چلے گئے۔ یہ جو مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا طارق جمیل ہے نا، اگر اس کی جائیداد ہے نا پاکستان میں 1 ارب کی، تو باہر اس کی خربوں میں ہے۔ ان کو پھر یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم جناب واپس پاکستان جائیں اور اپنی جائیداد سنبھالیں، وہ بہت جائیدادیں ہو گئی ہیں ان کی۔ طاہر القادری کا بھی یہی حال ہے، ان کی جائیدادیں بھی پوری دنیا میں ہے، یہ ادھر لندن وغیرہ میں ہر تیسری بڑی مسجد جو ہے وہ طاہر القادری کی ہے۔ تو ادھر تک وہ آتے ہیں طاہر القادری، یہ پچھلے دنوں آئے ہوئے تھے، ملیشیا آئے ہوئے تھے، دبئی آئے ہوئے تھے، ادھر وہ چندہ شندے اکٹھے کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جو سلیبریٹی بن جاتا ہے نا، پھر وہ چندہ شندہ ان کو خوب ملتا ہے۔ تو بہرحال آج کی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب پاکستان چھوڑ کے تو چلے گئے ہیں، اور اب اس کی تصدیق وہ خود ہی کریں گے، کیونکہ کل تک وہ ادھر تھے، آج آئے ہیں، وہ بھی آج آئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آگے اگر اس کی مزید کنفرمیشن کسی کے پاس ہے تو وہ ہمیں کمنٹس کرے، یا ہم آپ کو مزید کنفرمیشن کر کے بتاتے ہیں۔ بہرحال جیڑا عمران خان دے نال لگے گا وہ سونا ہوئے گا نا مٹی ہو جائے گا،
یہ سب انہوں نے جدادیں یہ جہانگیر ترین وغیرہ کی ساری جدادیں عمران کھا گئے. وہ کھاؤ ہے، جونک عمران خان. جونک کو ادھر لگا دو، وہ سارا خون آپ کا پی جائے گی. اچھا جی، تو یہ دیکھیں ادھر خوبصورت ماحول اور ساری چیزیں ادھر، وہ آپ کو بڑا ڈیسنٹ ماحول لگتا ہے سارا ہی. ٹھیک ہے، تو کمپیئر تو پھر بندہ کرتا ہے نا سر، کمپیئر تو ہر چیز سے کرنی پڑتی ہے آپ کو. یہ صاف ستھرے پتے، بارشیں ہوتی ہیں، کوئی مٹی نہیں، کچھ نہیں، ایک چیز. ہم روزانہ گھر کی صفائی کر کے تھک جاتے ہیں. ادھر آپ مہینہ 2 مہینے جناب کوئی صفائی نہ کریں، آپ کو صفائی ہی لگے گی ادھر. ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے. تو یہ دیکھیں، یہ کتنا پیارا ماحول ہے. یہ گاڑی مجھے بہت پسند ہے جی. یہ میں نے پاکستان لے کے جانی ہے، بتائیں کیسے لے کے جاؤں. السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ سر جی میں اگر آپ ادھر آپ کو موسم بتاؤں نا اس وقت، آپ یقین کریں میں لاہور سے آیا ہوں کل، اتنی گرمی تھی وہاں پہ، اور یہاں اتنا چل پروگرام ہے کہ ہلکی ہلکی سردی لگ رہی ہے، بادل آئے ہوئے ہیں، صاف ستھرے روڈوں پہ آپ پھر رہے ہیں. یہ گرینری اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں. تو جب میں شروع میں آیا تو میں نے کہا یار ساری سہولتیں ادھر امریکہ برطانیہ اور ادھر ہیں، ساری سہولتیں ہیں، تو کوئی جرائم نہیں، کچھ نہیں، سارا کچھ ہے. اور ہمارے ملکوں میں ہر چیز ہم وہ نیگیٹو لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تھیں نا. تو آپ کمپیئر کرتے ہیں، آپ نہ بھی چاہیں تو آپ کمپیئر کرتے ہیں اپنے ملک سے نا ہر چیز کو. تو چاہے موسم ہو، یہ وہ. سر جی اے گڈی مینوں پسند ہے، اے والی اے گڈی پسند ہے سر جی، اے. ٹھیک ہے.